بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس نے یورپ، امریکہ اور نام نہاد اسرائیل کی چیخیں نکال دی ہے، اور میرے خیال سے چند مسلمان ممالک کو بھی شرم کرنے کی ضرورت ہے اس قدم کے بعد۔ فرانس کے صدر میکرون نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک ستمبر میں فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ ایک ملک کی اہمیت جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ یورپ جو فلسطین کے لوگوں کو کبھی ماننے سے انکاری تھا، تو وہ اس نوبت پہ کیسے پہنچ گیا کہ آج وہ فلسطین کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، ریکگنائز کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فرانس جو ہے وہ ان ممالک میں آتا ہے یورپ کے، یعنی کہ برطانیہ اور فرانس ان دو ممالک میں ہے جو امریکہ کے علاوہ یورپ کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گرفت رکھتے ہیں، ان کی لابی موجود ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ستمبر میں فرانس نے جو ہے وہ فلسطین کو جس طرح کے دعویٰ کر رہا ہے تو وہ پورا کر دیا، تو اس کے بعد اسپین، بیلجیم اور اس طرح کے جو فرانس کی لابی میں ممالک موجود ہے وہ بھی اس 2025 کے آخر تک، دسمبر تک جو ہے 5 سے 6 ممالک وہ بھی یورپ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اب اس کے بعد اسرائیل کا جو نام نہاد دہشت گرد وزیر اعظم ہے، اس کی طرف سے ایک بڑا روتا ہوا وہ سامنے آیا، اس کا ریئیکشن آیا۔ امریکہ کا ریئیکشن، ابھی فرانس کی خبر پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی، لیکن امریکہ کا اس پہ ایک ریئیکشن آ گیا، اس پر بات کریں گے، اور حماس کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے۔ مگر پہلے بات کرتے ہیں کہ جو فرانس کا یہ بڑا قدم ہے، اس سے نام نہاد اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کو کیا دھچکا پہنچے گا۔ دیکھیں، آج سے پہلے اسرائیل جب بھی کبھی کوئی 2 نمبر یا جس طرح فلسطین میں ظلم و بربریت کرتا تھا، اس کو ہوتا تھا کہ یار پورا یورپ میرے پیچھے کھڑا ہے، پورا امریکہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مگر فرانس کے اس قدم کے بعد، یعنی کہ فرانس اگر فلسطین کو یا دوسرے یورپین ممالک اس کے ساتھ جو ہے فرانس کے وہ فلسطین کو اگر ریکگنائز کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو فلسطین کی پوری حمایت کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ آج سے پہلے یہ صرف اسرائیل کے نام نہاد ریاست کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتے تھے، جس کی وجہ سے جب یہ ان کو اسرائیل کا ساتھ دینا پڑتا تھا تو اپنی عوام کی بھی برین واشنگ کرنی پڑتی تھی، یعنی کہ جو اپنے عوام ہے اس کو بھی اس طرح کی خبریں دے کر کہ جی اسرائیل تو بڑا اچھا ہے، اسرائیل سب کو صحیح کر رہا ہے، ظلم تو اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے، تو ان کی ایک برین واشنگ ہوئی۔ اب اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ جب فلسطین کو یہ ممالک ریکگنائز کریں گے، اس کو ملک کا درجہ دیں گے، تو اس کے بعد ان کو فلسطین کی حمایت کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ پہلے تو یہ صرف اسرائیل کو کرتے تھے اور اپنی عوام کو بیوقوف بناتے تھے، مگر جب ان کو فلسطین کو یہ ریکگنائز کر دیں گے تو اس کے بعد ان کو نیوٹرل ہونا پڑے گا، یعنی کہ دونوں سائڈ پہ بیلنس کرنا پڑے گا، اور جب بیلنس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل کی گندی پکچر ہے، یہ جو بیڈ امیج ہے ان کی، جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے، یورپ کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے کھلے گی، اور ان کی جو نفرت ہے اس پہ اضافہ ہوگا اسرائیل کے حوالے سے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سے ممالک ہیں امریکہ اور دوسرے یورپ کے جو کہ اس جینوسائیڈ یا جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہی یہ فرانس کے صدر کی طرف سے آیا کہ جی ہم فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، تو اسرائیل کا جو نتن یاہو ہے وہ بھاگتا ٹی وی پہ آیا، چیخیں مارتا ہوا۔ اس نے کہا جی فرانس جو ہے یہ نہ کرے، کیونکہ فرانس صرف فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کرنے جا رہا، ریکگنائز نہیں کرنے جا رہا، بلکہ وہ ٹیرورزم یعنی کہ دہشت گردی کو قبول کرنے جا رہا ہے اور ایک درجہ دینے جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنے ہزار لوگ، بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کرنے والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلسطین کو اہمیت نہیں دی جائے گی بلکہ دہشت گردی کو فرانس کی طرف سے اہمیت دی جائے گی۔ اس کی سوچ کا اندازہ کریں۔ ابھی یہ خبر صحیح طریقے سے آئی بھی نہیں تھی، اور جو امریکہ ہے اس کی چیخیں بھی سامنے آ گئی۔ اس کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جی ہم فرانس کے اس قدم کو رد کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں بڑے شدید الفاظ میں، اور فرانس کو چاہیے کہ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ فرانس بھی جو ہے وہ سخت ہے، وہ اب اڑ گیا، اور اگر وہ اڑا رہا، اگر وہ جو ہے اس نے کسی چیز پر ان کے ساتھ کوئی بات نہ کر دی یا ان کے ساتھ کہیں بک نہ گیا، ظاہری بات ہے ملکی مفاد ہوتے ہیں، تو اگر تو اسے ایکسیپٹ کر دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایکسیپٹ کر دے گا، تو اس کے بعد ان کی چیخوں میں اور اضافہ ہوگا۔ حماس کا اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا، حماس کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ فرانس کا یہ قدم بڑا خوشائن ہے اور ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں، اور یہ
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فرانس کی طرف سے کہ یہ ہم فلسطین کو ریکگنائز کریں گے کہ ہم سچے تھے، ہم سچے ہیں، اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، کیونکہ اتنے ظلم کے بعد جو ہے وہ شاید چند لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ کھلی ہے حقیقت کے اوپر۔ اس کے بعد ایک سعودی عرب کا ریئیکشن بھی آیا۔ اب وہ ریئیکشن تھا یا وہ غلطی سے آیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر انہوں نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی کچھ دل کو لگتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی فرانس کا یہ قدم بڑا خوشائن ہے جس طرح حماس نے بات کی، مگر انہوں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا کہ دوسرے یورپین ممالک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کرنے میں جو ہے وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر اس بات کے بعد فرانسیسی صدر کے اس اعلان کے بعد وہ مسلمان ممالک جنہوں نے آج سے چند سال پہلے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، اس کے صدر کے دورے وہاں پہ ہوئے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی کہ وہ ایک نام کے مسلمان ممالک بات وہ کرتے ہیں حق کی، بات وہ کرتے ہیں سچ کی، مگر اصل میں وہ بات حق کی سچ کی نہیں، بات وہ کرتے ہیں صرف پیسے بھرنے کی، جیبیں بھرنے کی۔ یعنی کہ ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بولوں گا تو پھر لوگ غصہ کریں گے کہ فرانس وہ ملک ہے جو آپ کو سب سے زیادہ لبرل سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ فرانس میں ہوتی ہیں، مگر وہ اس جیسا ملک، اور وہ اگر فلسطین کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اسرائیل نے جو کیا وہ انتہائی ظلم تھا، مگر اس کے باوجود وہ مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا اور آج تک اس کی کبھی مذمت نہیں کی کہ جو اس نے فلسطین کے مظلوم لوگوں پہ کیا، انتہائی شرم کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ آپ بھی ممالک جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں وہ کون سے ممالک ہیں، کسی سے ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی سے ڈرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جب وہ لوگ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی منافقت جو ہے وہ سب کے سامنے کھل کے عیاں ہوتی ہے۔ میری ایک کسی شخص سے بات ہوتی، اس نے کہا، اس نے مطلب ایک صاحب کی جوغت لگائی، جوغت آپ سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی یہ عربیوں سے میں نے بھی یہ پوچھا، جو اس طرح کے ممالک کے عربی ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا نا یہ اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ، میں نے کہا جی آپ کا کیا فارمولہ ہے، آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، OIC میں آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، پیچھے سے آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کہتا ہے جی انہوں نے کہا کہ جی آپ خاموش رہیں، ہم اصل میں یہ ہماری بزنس اسٹریٹجی ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں اور اسرائیل کے مقابلے میں اپنا بزنس جو ہے وہ بڑھائیں، تاکہ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہمارا بزنس نہیں بڑھے گا، اور جب ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا تو پھر ہم اسی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ تو یہ چیز سمجھ تو نہیں آتی، لیکن بڑا لمبا پلان ہے، اگر کسی کا لمبا پلان ہے، لیکن 99.99% وہ جس طرح آتا ہے نا مشہوری میں 99.9% جو ہے یہ بات سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہو سکتا ہے 0.1 اس میں کوئی ریالٹی ہو، تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر فرانسیسی صدر کا یہ جو قدم ہے یہ خوشائن ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، کچھ دنوں سے ٹرمپ کا جو رویہ تھا وہ یورپین ممالک کے ساتھ بڑا گندا قسم کا تھا، یعنی کہ وہ ان کو باتوں باتوں میں ہی جو ہے وہ ذلیل جس کو آپ کہتے ہیں وہ کر رہا تھا، اور فرانس اس پر بار بار غصہ بھی کر رہا تھا، خاص طور پہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو 5 جہاز جس کا ذکر کیا ٹرمپ نے کچھ ہی دیر پہلے ایک میٹنگ میں یا ایک جو سیمینار ہو رہا تھا وہاں پہ، تو ان میں سے 3 جہاز، تو ظاہری بات ہے کسی نے MiG کی بات نہیں کی، کسی نے کسی اور طیارے کی بات نہیں کی، سب نے بات کی تو 3 یا 4 رافیل طیاروں کی، اور یہ رافیل طیارے تھے فرانس کے۔ ظاہری بات ہے فرانس کی بھی جو ایک بڑی اکانومی ہے وہ ڈیفنس کے اوپر نربھر کرتی ہے، یعنی کہ ہتھیاروں کے اوپر، تو اس کی سب سے بڑی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ یہی جو جنگی جہاز ہیں ان کی ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو گندا کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگتا ہے کہ فرانس نے ایک ریاکشن اس کا بھی دیا کہ اس نے ریاکشن یہ بھی دیا کہ آپ ہماری ڈیفنس کے طور پر ہمیں گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ باز آ جائیں، نہیں تو ہم فلسطین کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اور ہم آپ کے مخالف چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ ایک بڑی خبر تھی جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آج اس پر بات کریں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، یہ آپ کا چینل ہے، جتنا آپ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، کمنٹ کر کے مجھے رائے کا اظہار بھی کیا کریں تاکہ آپ کی کمنٹ سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور
اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.